یہ کیا بدتمیزی ہے عدنان؟ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ صاف سڑک پر اس کی شاندار گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ سانس بحال ہونے پر انشا نے بے حد تفکر سے پوچھا۔ جواب میں عدنان ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے ہوئے بلا وجہ ہنس پڑا۔ انداز صاف اس کا مذاق اڑانے والا تھا، کیونکہ انشا کے چہرے پر اس وقت ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور عدنان کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی مسکراتے ہوئے وہ کروفر بھرے انداز میں بولا، تمہیں تمہاری اصل اوقات یاد دلانے جا رہا ہوں۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی نسوانیت پر، خود کو کوئی ماروائی مخلوق سمجھتی ہو نا تم۔ اب دیکھنا میں کیسے تمہارا سارا غرور خاک میں ملاتا ہوں۔ بہت جلن تھی اس کے لہجے میں۔ انشا کا دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ بے حد گھبرا کر اس نے گاڑی سے باہر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر روڈ بالکل سنسان تھا۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی گزر رہی تھی، شاید یہ پلان پہلے سے تیار تھا، تبھی تو اس نے اس سنسان راستے کا انتخاب کیا تھا۔ انشا کی ساری خود اعتمادی خواہ ہو گئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر عدنان کے رحم و کرم پر تھی اور وہ اس کی حالت سے بہت لطف اٹھا رہا تھا۔ اور ابھی وہ اسے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس کی گاڑی کے سامنے ایک بلیک کلر کی گاڑی آ کر رک گئی، تو مجبوراً عدنان کو اپنی گاڑی روکنا پڑی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سامنے والی بلیک گاڑی سے 3-4 آوارہ ٹائپ کے لڑکے نکلے اور شیر کی مانند عدنان کی گاڑی کی طرف لپکے۔ انشا حیرت سے گنگ یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ان لڑکوں نے عدنان کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر گھسیٹا اور اس میں سے ایک پرجوش لڑکے نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تماچا اس کی گال پر جڑ دیا۔ کہا تھا نا تمہیں کہ ملکہ کی طرف میلی نظر سے مت دیکھنا، سمجھایا تھا نا تمہیں، پھر بھی تم نے اسے نہیں چھوڑا اور اسے صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا حشر کریں ہم لوگ؟ وہ لڑکا اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے درشتگی سے بولا، تو عدنان نے اپنی بھرپور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ انشا مارے خوف کے گویا برف میں لگ گئی تھی۔ اس نے اکثر ایسے مناظر صرف فلموں یا ڈراموں میں دیکھے تھے، حقیقی زندگی میں ایسا تجربہ پہلی بار ہی ہو رہا تھا، اور عدنان کو آج اس کی آوارہ مزاجی لے ہی ڈوبی تھی۔ وہ اس وقت اکیلا تھا جبکہ وہ لڑکے 3 تھے اور تینوں کے پاس ہتھیار تھے۔ شاید انہیں عدنان کے پروگرام کا پتہ چل گیا تھا اور وہ بھی اس کی مانند راستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ بہرحال معاملہ جو بھی تھا، انشا کا دل خوف کی شدت سے کسی پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ تبھی اس نے دھکا کھا کر گرنے والے لڑکے کو زمین پر پڑے پڑے چلاتے ہوئے سنا، عدیل، ریحان، دیکھ کیا رہے ہو؟ پکڑو اسے اور ختم کر دو۔ لفظ تھے کہ نشتر۔ اسے لگا وہ پل میں سمسار ہو گئی ہو۔ ہاں، کبھی وہ خود بھی اس کی موت چاہتی تھی، مگر اس وقت نہیں۔ وہ چاہے جیسا بھی تھا، اس کا سائبان تھا اور وہ اسے اجنبی لوگوں کے ہاتھ موت کے منہ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی بجلی کی سی صلاحیت سے وہ گاڑی سے باہر نکلی اور اس جوشیلے نوجوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت بھرے لہجے میں بولی، پلیز پلیز بھیا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز آپ انہیں چھوڑ دیں۔ اس کی التجا نے جہاں ان اجنبی لڑکوں کو چونکایا تھا، وہیں کچھ فاصلے پر کھڑا عدنان روف بھی اس وقت اس کی ہمدردی پر ششدر رہ گیا تھا۔ ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لہٰذا تم سائڈ پر ہو جاؤ۔ وہ لڑکے خلیے سے ضرور آوارہ لگ رہے تھے، مگر ان کی گفتگو، ان کا لہجہ انہیں پڑھے لکھے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان ثابت کر رہا تھا۔ تبھی وہ ان سے التجا کر بیٹھی تھی، مگر اس کی التجا فوراً مسترد کر دی گئی۔ پلیز پلیز آپ انہیں چھوڑ دیجئے، انہوں نے جو غلطی کی ہے اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز۔ وہ اس لمحے ان اجنبی نوجوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عدنان روف کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے بہت قابل رحم لگ رہی تھی، جبکہ وہ ساری سچویشن بھلا کر اسے یوں پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے التجا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، گویا اسے اپنی بصارت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ ایک لڑکی جسے اس پر اتفاقیہ نظر ڈالنا بھی گوارا نہ تھا، جو اسے ہر قدم پر زج کرتی آئی تھی اور جسے اس کے غرور کی سزا دینے کے لیے اس نے بہت بھیانک منصوبہ بنایا تھا، اب وہی اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کیوں؟ نہ جانے وہ کب تک اسی کیوں میں الجھا رہتا کہ ایک لڑکا شدید غصے کے عالم میں انشا کے بالکل پاس آ کھڑا ہوا اور قدرے چبا چبا کر الفاظ ادا کرتے ہوئے وارن کرنے کے انداز میں بولا، اے جاپانی گڑیا، تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ یہاں سے بھاگ جاؤ اور کسی کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤ، ورنہ ابھی جو ہم حشر تمہارے اس ہیرو کا کریں گے نا، مجبوراً ویسا ہی تمہارا بھی کرنا پڑے گا،
سمجھی تم؟ ہاں میں سمجھ رہی ہوں اچھی طرح، مگر پہلے اس کا قصور تو بتاؤ، کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ وہ بھرپور شدت سے چلائی تھی۔ جواب میں اس کے سامنے کھڑے لڑکے نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بے حاصلہ کہکا لگایا، پھر اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں تنگدلی سے دیکھتے ہوئے بولا، قصور جاننا چاہتی ہو تم اس کا تو سنو، اس نے میری بہن کو راہ راست سے بھٹکایا ہے، اسے اپنی جھوٹی محبت کے چنگل میں پھنسا کر باغی بنا دیا ہے ہم سب گھر والوں سے۔ صرف اس کی وجہ سے میرے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا، صرف اس کی عیاشی کی وجہ سے میری بہن کا اچھا بھلا رشتہ ٹوٹ گیا۔ میں نے منع کیا تھا اسے، کہا تھا کہ یہ میری بہن سے دور رہے، مگر اس نے میری وارننگ کو سیریس نہیں لیا، لہٰذا اب سزا تو ملنی چاہیے نا اسے۔ اس لڑکے نے پوری تفصیل اس کے گوش گزار کر دی تھی، جسے سن کر ایک مرتبہ پھر اس کی نگاہیں جھک گئیں اور دل میں درد کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جواب میں کیا کہے۔ تبھی عدنان اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیلتے ہوئے وہ اس نوجوان سے الجھ پڑا جو انشا کو اپنی رام کہانی سنا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں لڑکے عدنان پر پل پڑے اور اسے اپنی ٹھوکروں پر رکھ دیا۔ وہ ممکن حد تک خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لڑکوں نے اسے اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور باری باری اتنا پیٹا کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ تب انشا نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے بلند آواز میں چیخنا شروع کر دیا اور اس کی چیخوں کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ وہ لڑکے بھکلا گئے۔ تبھی ایک گاڑی ان کے قریب آ کر رکی تو وہ تینوں لڑکے عدنان کو مزید پیٹنے کا ارادہ ترک کر کے فوراً وہاں سے بھاگ نکلے اور ان کے بھاگتے ہی بدحواس سی انشا عدنان روف کے قریب لپکی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا خون میں لت پت سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، جبکہ وہ بند ہوتی آنکھوں میں مسلسل حیرت سموئے اسے یوں اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ کر اگلے ہی پل آنکھیں موند گیا۔ عشر کو گئے آج پورا 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ ابھی تک حسن ملاج کے در و دیوار میں اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ کتنی بور ہو کر رہ گئی تھی زندگی اس کے بغیر۔ اوپر سے اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، صرف تایا جی کی معروفیت اس کی خیریت کی اطلاع ملی تھی اور بس۔ وہ نہ فون کر رہا تھا نہ کمپیوٹر پر اس کی میلز کا کوئی جواب دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید ڈپریس ہو گئی تھی۔ وہ پورا دن گمسم سی اپنے کمرے میں پڑی رہتی یا کمپیوٹر پر انگلیاں مارتی رہتی۔ گھر والے اس کی حالت سے بے خبر نہیں تھے، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ اگر کوئی اس کی اداسی کی وجہ پوچھ بھی لیتا تو وہ 1000 بہانے بنا کر ٹال دیتی، اور پھر کسی حد تک وہ لوگ اس کی اداسی کو عشر کی جدائی سے بھی کمپیئر کر رہے تھے، تبھی اسے زیادہ خریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر ایک روز جب گھر کے تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پر جمع ناشتے میں مصروف تھے، اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اور ناشتے کے دوران ہی حسن احمد صاحب کو مخاطب کر کے بولی، دادا جی میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، پھر بی ایڈ کا کورس بھی کر لیا ہے میں نے، تو اب میں چاہتی ہوں کہ سارا دن گھر میں بور بیٹھنے کی بجائے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو کسی کام میں لاؤں۔ میں نے ایک کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت درکار ہے دادا جی۔ پھول سا چہرہ چند ہی دنوں میں مرجھا گیا تھا، تاہم گھر والوں کے اعصاب پر اس کی نئی فرمائش نے گویا بجلیاں گرا دیں۔ حسن صاحب نے بھی کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا اور اب وہ بہت توجہ سے اپنی لاڈلی پوتی کے مرجھائے ہوئے چہرے کا باغور مطالعہ کر رہے تھے۔ پھر اس کی طرف باغور دیکھتے ہوئے متانت سے بولے، اگر میں اجازت نہیں دوں گا تو کیا تم اپنا فیصلہ بدل لو گی؟ ان کے نہایت معتبرانہ انداز نے تمکین کو چونکا ڈالا۔ جب ہی اس نے ایک جھٹکے سے جھکا ہوا سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر دوبارہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، نہیں دادا جی، میں آپ کے حکم اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، مگر میں جانتی ہوں آپ مجھے اجازت ضرور دیں گے، کیونکہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے آپ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ میں ہمہ وقت اداس اور بیزار سی رہوں، ہے نا دادا جی؟ اسے ان کی بے پناہ محبت کا باخوبی اندازہ تھا، تبھی تو اتنے لاڈ اٹھواتی تھی۔ جب کبھی اسے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یا کوئی اپنی بات منوانا ہوتی، وہ فوراً دادا جی سے رجوع کرتی اور دادا جی عین اس کی توقع کے مطابق فوراً اس کا مسئلہ حل کر دیتے کہ ان کے فیصلے کے سامنے کسی کو آواز اٹھانے کی جرأت نہیں تھی۔ اس وقت بھی لگ بھگ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے محض چند لمحوں کے لیے سنجیدگی سے تمکین کے اترے سے چہرے کی جانب دیکھا، پھر یکایک مسکرا اٹھے اور محبت سے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولے، جب دادا جی کی کمزوری جانتی ہو تو پھر یوں منہ کیوں اتارا ہوا ہے؟ وہ اس کے دادا جی کم اور دوست زیادہ تھے،
وہ متبسم لہجے میں بولے تو تمکین کے چہرے پر فوراً خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے فرحت جذبات سے اپنے دادا جی کے گال چوم لیے۔ پھر اسی سرشاری کے عالم میں وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب دوڑ گئی، جہاں اسے اپنی مطلوبہ جاب کے لیے ابھی کافی تیاری کرنی تھی۔ اور اس کے وہاں سے جانے کے بعد فاروق احمد اور خود تمکین کے پاپا سعید احمد نے دبے دبے لفظوں میں اعتراض اٹھانا چاہا تھا، مگر حسن صاحب نے فوراً ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا کہ انہیں اپنی لاڈلی پوتی کی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اگلے ہی روز تمکین باقاعدہ سب گھر والوں کی اجازت اور خوشی سے اپنے تمام ڈاکومنٹس اور اپنی فائل اٹھا کر مطلوبہ کمپنی میں چلی گئی، جہاں آج امیدواروں کے انٹرویوز متوقع تھے۔ وہ اس جاب کے لیے یوں بھی پرجوش تھی کہ اس کی مطلوبہ کمپنی شہر میں سب سے بڑھ کر ابھری تھی۔ یہاں کا ماحول، کام، سٹاف اور پے کے بارے میں اسے نہایت حوصلہ افزا انفارمیشن ملی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے گھر والوں نے بھی اس کمپنی کا نام سن کر خوشی خوشی جاب کی اجازت دے دی تھی۔ مگر بعض اوقات جیسا انسان سوچتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ اس نے کس قدر سرشاری کے عالم میں کل انٹرویو کی تیاری کی تھی، خود سے مختلف سوالات کر کے اپنے آپ کو آج کے اس انٹرویو کے لیے تیار کیا تھا، مگر جب وہ متعلقہ دفتر پہنچی تو اسے یہ روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ اس کی متعلقہ کمپنی کو جن امیدواروں کی ضرورت تھی انہیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے، لہٰذا وہ انٹرویوز کی دوسری ڈیٹ کا انتظار کرے۔ آفس مینیجر کے اس جواب نے اسے کس قدر ہرٹ کیا یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ کتنی امیدیں لگائی تھیں اس نے اس جاب میں کامیابی کے لیے، کس قدر پرجوش تھی وہ۔ اب جو گھر والے اس سے سوال کرتے اور انہیں بتاتی کہ اس کا تو انٹرویو لیے بغیر ہی اسے رد کر دیا گیا ہے تو بھلا کیا عزت رہ جاتی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات اشر تک پہنچی تو کتنا مذاق اڑاتا اس کا۔ اسی طرح کے ڈھیروں سوالات اور خیالات تھے جس میں وہ اس وقت الجھی ہوئی تھی، ارد گرد سے قطع بیگانی، اپنے آپ میں گم، کہ اسی پل اچانک وہ ایک تیز رفتار گاڑی کے سامنے آتے آتے بچی۔ اس کا ذہن چونکہ کہیں اور تھا لہٰذا وہ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ نہ پائی۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ گاڑی والی نے فوراً بریک لگا لی، وگرنہ شاید آج اس کی موت یقینی تھی۔ پہلو میں دل تھا کہ دھڑ دھڑ کر رہا تھا اور وہ بھکلا کر گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سے کچھ لمحوں کے بعد ایک پیاری سی شکل والی سادہ سی لڑکی باہر نکلی اور آنکھوں میں مسرت کے تزارو دیپ روشن کیے قدرے طنزیہ انداز میں بولی، کیوں میڈم، دکھائی نہیں دیتا کیا؟ نہیں، وہ جو ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی فوراً قطعی لہجے میں بولی تو گاڑی کے پاس کھڑی وہ سادہ سی لڑکی گاڑی کا دروازہ بند کر کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اگر نظر نہیں آتا تو یہ کھلے عام سڑکوں پر گھومنے کا مقصد مس تمکین رضا، تمکین نام ہے میرا، اور سڑکوں پر گھومنا آج کل اپنا فیورٹ مشغلہ ہے۔ مس، بالکل اسی کے انداز میں پٹ سے جواب دیتے ہوئے اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو سامنے والی لڑکی کے لبوں پر بڑی مسحور کن سی مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ گاڑی کے ایک طرف کھڑے ہوئے ریچ احمد نے مچلتے دل کے ساتھ نہایت دلچسپی سے ان دونوں کو الجھتے ہوئے دیکھا۔ گیند اب انشا کے کورٹ میں تھی، تبھی وہ سامنے کھڑی تمکین رضا کو خاصی دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، مجھے انشا احمد کہتے ہیں، مس تمکین رضا صاحبہ۔ قدرے چبا کر وہ بولی تو تمکین کا چہرہ بالکل سپاٹ ہی رہا۔ نائس ٹو میٹ یو، اسی کے انداز میں کہتے ہوئے تمکین نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا تو انشا نے خاصی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر مسکراتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، سیم، تھینکس، وگرنہ میں تو سمجھی تھی کہ مجھ سے مل کر کم از کم خوشی نہیں ہو سکتی کسی کو۔ اریج احمد اس کی بات پر دلکشی سے مسکراتے ہوئے ان کے قریب چلا آیا، پھر متبسم لہجے میں بولا، انشا، یہ مس تمکین رضا، معروف بزنس مین جناب حسن احمد صاحب کی پوتی اور رضا احمد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہیں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں انہیں۔ اچھا؟ انشا نے گویا خاصی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ جواب میں جو ہی ریچ نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا، انشا اور تمکین ایک ساتھ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور وہ ٹھٹک کر ان دونوں کی بے وجہ کھلکھلاہٹ کو دیکھنے لگا۔ چڑیل کہیں کی، کہاں تھیں تم اتنے عرصے سے؟ پتہ ہے تمہاری حویلی کے نمبر گھما گھما کر میری تو انگلیوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے تمکین کی پاٹدار آواز سنائی دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی ہوں گی اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایکسکیوز می اریج صاحب، تمکین میری بیسٹ فرینڈ ہے
اور ہم نے تعلیمی میدان میں ایک لمبا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے۔ آئی ایم سوری کہ ہم نے آپ کو پہلے نہیں بتایا۔ بلاخر انشا نے اس سسپینس کو ختم کیا اور اس کی وضاحت سن کر اریج کا دل مزید خوشی سے دھڑکنے لگا، اور ابھی وہ انہیں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ انشا تمکین کے کندھے پر ایک ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے فرینڈلی انداز میں بولی، یہ تم ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر کیوں چل رہی تھی؟ اگر گاڑی کے نیچے آ جاتی تو؟ ارے ایسے کیسے گاڑی کے نیچے آ جاتی؟ تم بھلا اتنی جلدی کہاں مرنے دو گی مجھے؟ بہرحال میں یہاں ایک جاب کی تلاش میں آئی تھی، مگر مینیجر صاحب سے پتہ چلا کہ تمام سیٹس اوکے ہو چکی ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں کس مشکل سے اس جاب کے لیے دادا اور دیگر گھر والوں کو راضی کیا تھا، مگر جاب نہیں ملی۔ اس کے مختصر سوال پر تمکین نے خاصا تفصیلی جواب اس کے گوش گزار کیا تو عریج احمد نے ذرا رخ پھیر کر کچھ ہی فاصلے پر قائم اپنی شاندار بلڈنگ کو ایک نظر دیکھا جہاں تمکین نے نشاندہی کی تھی۔ تبھی وہ انشا کے کچھ بھی بولنے سے قبل ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوا، اگر آپ واقعی اس کمپنی میں جاب کے لیے سیریس ہیں تو سمجھیے کہ جاب آپ کو مل گئی۔ ارے ایسے کیسے مل گئی؟ ابھی تو انہوں نے مجھے صاف کورا جواب دے کر ٹرہایا ہے۔ وہ مزاج کی ہمیشہ سے تیز تھی، لہٰذا اس وقت بھی ہنسی تنک کر بولی تو انشا نے لب بھینچ کر بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، جبکہ عریج ہنوز مسکراتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولا، کل ان لوگوں نے پھر سے انٹرویو ڈیٹ رکھی ہے، میں جانتا ہوں انہیں، بہت اچھے دوست ہیں میرے۔ آپ کل دوبارہ آئیے گا، آئی ایم شیور کہ اس بار آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ وہ جس پر اپنی پوری زندگی وار سکتا تھا، اس کے لیے ایک سیٹ نکالنا تو نہایت معمولی سی بات تھی۔ پھر وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور ہاں، یہاں آپ کی ہیلپ کے لیے آپ کی بیسٹ فرینڈ مس شاہ صاحبہ بھی ہوں گی۔ کیوں مس شاہ؟ بالکل، انشا نے اس کی مسکراہٹ سے محفوظ ہوتے ہوئے فوراً کہا تو تمکین کے چہرے پر دیکھتے ہی دیکھتے مسرت کے دیروں گلاب کھل اٹھے۔ عریشہ کی ایگزامز کی ڈیٹ شیٹ فائنل ہو چکی تھی۔ اس نے جو کہ انگلش اور کیمسٹری میں بہت کم مارکس حاصل کیے تھے، لہٰذا کسی اچھے میڈیکل کالج میں داخلے کی بیس نہیں بن رہی تھی۔ تبھی وہ ازمیر کے مشورے پر یہ دونوں پیپر دوبارہ دے رہی تھی۔ پرسوں ہی اس کی انگلش کا پرچہ تھا، مگر وہ ازمیر کی ہیلپ کے بغیر اپنی تیاری کو صفر سمجھ رہی تھی۔ دل تھا کہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، لہٰذا وہ بےتابی سے ازمیر کے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی، جس سے کھل کر بات کیے ہوئے اسے تقریباً پورا ہفتہ بیت گیا تھا، مگر وہ کسی طرح ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات کو دیر سے آتا اور سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر اس سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اور اسی کشمکش میں 2-3 دن گزر گئے تھے۔ آخر بہت سوچ کر اس نے لفظوں کا سہارا لیا اور مسیو کے دلکش کارڈ پر اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر کے کارڈ ازمیر کی رائٹنگ ٹیبل پر کتابوں کے درمیان رکھائی، تاکہ رات کو جب ازمیر اپنے کمرے میں آئے اور اسٹڈی کرے تو یہ کارڈ پڑھ لے، اور یوں عریشہ کے جذبات اس پتھر کے صنم تک پہنچ جائیں اور وہ اپنی بلا وجہ کی ناراضگی ختم کر دے۔ وہ بے قراری سے اس کے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی کہ بالآخر وہ گھر لوٹ آیا تھا تو عریشہ لپک کر اس کی طرف بڑھی اور بازو تھامتے ہوئے پرشکوہ لہجے میں بولی، تم نے آج گھر لوٹنے میں کتنی دیر کر دی ازمیر؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ بہت روکھے انداز میں اس کے ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتے ہوئے ازمیر نے کہا تھا۔ عریشہ کو اس سرد انداز سے بے حد تکلیف پہنچی اور وہ سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی، مجھے تم سے بات کرنی تھی، تمہاری اس بلا وجہ کی ناراضگی کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ سوری، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں بعد میں بات کریں گے۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے قطعی خشک انداز میں کہا، پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا تو عریشہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت دیکھتے ہوئے مایوس ہو کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیسے کھل کر بات کرے۔ اگلے روز چونکہ سنڈے تھا، لہٰذا ازمیر کو آج گھر پر ہی ہونا تھا، مگر وہ اس خوش فہمی سے قطع نظر اپنے آفس کے معمول کے مطابق ہی تیار ہو کر گھر سے نکل گیا اور وہ جلدی کڑتی اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی کہ اسی پل اس کی تلاش میں ماہم وہاں چلی آئی۔ پھر اسے ایک طرف الگ تھلگ اداس سا بیٹھا ہوئے دیکھا تو قدرے اپنائیت سے بولی، کیا بات ہے عریشہ، کچھ پریشان ہو؟ نہیں۔ وہ اس کی وہاں آمد پر فوراً سنبھل گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر ماہم کو کسی بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو پھر بات پورے گھر میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اوکے، تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، ویسے تمہاری شکل دیکھ کر تو لگتا ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اس کے مختصر جواب پر اس نے قدرے برا مانتے ہوئے پرشکوہ انداز میں کہا تو عریشہ زج ہو کر پھٹ پڑی،
تمہیں کون کہتا ہے ہر وقت میری شکل دیکھتی رہو؟ ارے شکل تو تمہاری اب دیکھنی پڑے گی نا، آخر بھابھی جو بننے والی ہو میری۔ اس پر عائشہ کے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تبھی مزے سے اس کے سماعتوں میں ظاہر انڈیلتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو عائشہ گمسم سی کیفیت میں پتھر بنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا بم گرا گئی تھی وہ اس کی سماعتوں پر؟ اس نے تو کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسمیر سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ منسوب ہو سکتی ہے۔ یہ تو پھر حقیقت تھی، اور وہ بھی شدید کڑوی۔ کیا وہ فرزانہ بیگم یا ماہم کے مزاج سے آشنا نہیں تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ فرزانہ بیگم کی بہو اور ماہم جیسی فسادی لڑکی کی بھابھی بن کر اس کی زندگی کا ہر لمحہ عذاب بن جاتا؟ سب کچھ جانتی تھی وہ، بہت اچھے طریقے سے۔ تبھی تو سماعتوں میں گویا ظاہر اتر آیا تھا۔ سخت بے یقین انداز میں اس نے سر جھٹکا اور بے قراری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اسمیر سے اس معاملے میں بات کرنی چاہیے، جلد از جلد، فیصلہ کن انداز میں اس نے سوچا، اور تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ باہر موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ بہت حد تک ممکن تھا کہ ابھی کچھ لمحوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ کل اسے اپنا پہلا پرچہ دینا تھا، مگر ذہن تھا کہ الجھتا ہی جا رہا تھا، اور اس الجھن کو صرف ایک ہی شخص سلجھا سکتا تھا، ازمیر شاہ، جس کے گھر لوٹنے کا وہ بہت بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد گھر لوٹ آیا۔ باہر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شرٹ قدرے بھیگ چکی تھی۔ تاہم عریشہ کو گھریلو ملازمہ کے ذریعے جیسے ہی اس کی گھر آمد کا پتہ چلا، وہ 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر اپنی انگلش کی بک اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ اندر وہ بھیگی شرٹ اتار کر دوسری شرٹ پریس کر رہا تھا۔ عریشہ کتاب بیڈ پر پھینکتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف لپکی اور اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتے ہوئے بولی، لاؤ میں پریس کر دیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے کتنے مان سے کہا تھا، مگر ازمیر نے نہایت سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرٹ اس کے ہاتھ سے چپٹ لی تو وہ چپ چاپ اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ازمیر شرٹ پریس کرنے سے فارغ ہوا تو کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا۔ ازمیر، کیا تم مجھے اس بے وجہ ناراضگی کا سبب بتاؤ گے؟ وہ شدید انسلٹ محسوس کرنے کے باوجود اس کے قریب چلی آئی اور دھیمے لہجے میں پوچھا تو ازمیر نے اپنی توجہ کمپیوٹر کی اسکرین پر مرکوز کیے ہوئے نہایت بے روحی سے جواب دیا، میں اس وقت مصروف ہوں عریشہ، پلیز چلی جاؤ یہاں سے۔ اوکے، چلی جاؤں گی۔ جب تمہیں ہی میری طرف دیکھنا گوارا نہیں تو مجھے بھی زبردستی تمہیں منہ لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ازمیر، کیونکہ کل میرا انگلش کا پرچہ ہے اور تمہارے بغیر اپنی تیاری سے مطمئن نہیں ہو پا رہی ہوں، سو پلیز میری ہیلپ کر دو۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اسی طرح سے وہ اسے منانے میں کامیاب ہو جائے، مگر یہاں بھی اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ بڑے روکھے انداز میں کہہ رہا تھا، سوری، میں نے کہا نا میں اس وقت بیزی ہوں، تم اذان کو فون کر کے بلا لو، وہ کر دے گا تمہاری ہیلپ۔ ہنسا چپتا ہوا لہجہ تھا اس کا۔ عریشہ اپنے اور اس کے بیچ اذان کا نام سن کر گنگ رہ گئی۔ پھر وہ قدرے جتانے والے انداز میں بولی، وہ اگر یہاں ہوتا تو ضرور کرتا میری مدد، اور اس کے ہوتے ہوئے مجھے تمہیں زحمت دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اس وقت وہ یہاں پر نہیں ہے، تبھی تمہارے آگے ہاتھ جوڑنے پڑ رہے ہیں مجھے۔ اسے بھی خاصا تاؤ آ گیا تھا، لہٰذا قدرے چل کر بولی تھی۔ اس کے الفاظ نے ازمیر کو مزید جلا دیا تھا۔ وہ قدرے سلگتے ہوئے بولا، سوری، میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، جاؤ تم۔ کیوں مدد نہیں کر سکتے تم میری؟ ہوا کیا ہے آخر؟ بتاؤ مجھے۔ وہ مزید اس کی بے روحی کو برداشت نہیں کر پائی اور جھلا کر اس کے بازو کو جھنجھوڑ ڈالا تو ازمیر نہایت اجنبی انداز میں اسے پرے دھکیلتے ہوئے برہمی سے بولا، کہا تو ہے اس وقت بیزی ہوں، اب اور کتنی بار دہراؤں یہ بات؟ وہ ایک مرتبہ پھر اس کے رویے سے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ذہن تھا کہ پل بھر میں گھوم گیا۔ اسے بنا سوچے سمجھے نہایت ضدی انداز میں آگے بڑھ کر اس کا کمپیوٹر آف کر دیا۔ اب تو فارغ ہونا تم؟ وہ اسے ہر حال میں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی اس قدر جرأت پر ازمیر کا دماغ تو 1 منٹ میں گھوم گیا اور اس نے اگلے ہی پل کھینچ کر ایک زبردست چانٹا اس کی خوبصورت گال پر دے مارا۔ اس چانٹے کی شدت اس قدر شدید تھی کہ عریشہ خود کو سنبھال ہی نہ سکی اور لڑکھڑا کر قریب ہی پڑے رائٹنگ ٹیبل پر جا گری۔ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت قطعی برداشت نہیں کرتا، سمجھی تم؟ شہادت کی انگلی اٹھا کر نہایت درشت انداز میں وارن کرتا وہ اس سے کوئی اور ہی ازمیر لگا، وگرنہ اس سے قبل اس نے اس کا ایسا روپ قطعی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی جلتے گال پر ہاتھ رکھ کر ڈبڈبائی آنکھوں میں ڈھیروں بے یقینی لیے
وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ اسمیر بنا اس پر نظر ڈالے فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کتنی ہی دیر عجیب گمسم سی کیفیت میں گھری گال پر ہاتھ رکھے ہوئے وہیں کھڑی رہی، پھر آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر لڑکے جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تبھی اس کی نظر رائٹنگ ٹیبل پر دھری کتابوں کی ڈھیر پر پڑی، جہاں اس نے اپنا دل کا حال کاغذ کے ایک بے جان ٹکڑے کے سپرد کر کے ایک کتاب میں رکھا چھوڑا تھا، مگر اب وہ کتاب میز پر کھلی پڑی تھی اور اس میں کوئی کاغذ نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسمیر اس کے دل کا حال جان چکا تھا، اور اس کے باوجود بھی اس قدر سخت ریئیکٹ کیا۔ رہ رہ کر یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، اور وہ بوجھل دل کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل آئی۔ ارے عریشہ، یہ نشان کیسا ہے تمہاری گال پر؟ وہ چوں ہی آنسو پہنچتے ہوئے اسمیر کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی، فرزانہ بیگم سے مٹ بھیڑ ہو گئی، اور اب وہ اس کے سرخ و سفید گال پر ہاتھ کی انگلیوں کے جمے ہوئے نشان دیکھ کر بڑے کڑے انداز میں اس سے تشویش کر رہی تھیں۔ عریشہ کا ذہن تو پہلے ہی معاف ہو چکا تھا، اوپر سے فرزانہ بیگم کا تھانے دار والا انداز، لہٰذا ایک ہی لمحے کے لیے تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ فوری طور پر کیا بہانہ گھڑے۔ تبھی اس نے چپ چاپ سر جھکا لیا تو اس کی خاموشی پر فرزانہ اسے بازو سے پکڑ کر ہال میں سب کے درمیان لے آئیں، تو عریشہ کی رہی سہی جان بھی لبوں پر آ گئی۔ تبھی وہ ان کی گرفت سے بازو چھڑوانے کی کوشش میں منمناتے ہوئے بولی، وہ آنٹی، میں کیا میں سچ بتاؤ، کس نے چانٹا مارا ہے تمہیں؟ اس کے منمنانے پر وہ مزید بلند آواز میں دھاڑی تو عریشہ سے خود اپنا ہی بھرم رکھنا دشوار ہو گیا۔ تبھی وہاں چلی آئی، پھر اس کی گال پر تھپڑ کے نشان کو باغور دیکھتے ہوئے مسکرا کر طنزیہ لہجے میں بولی، ماما آپ کتنا بھی پوچھ لیں، مگر یہ اپنے منہ سے کبھی اسمیر بھائی کا نام لینے والی نہیں۔ پتہ نہیں کیا جادو کر رکھا ہے انہوں نے اس پر۔ مہم کا تیر نشانے پر لگا تھا، وہ اتنے لوگوں کے درمیان تماشا بن کر رہ گئی۔ وہ آنٹی، غلطی میری ہی تھی، میں نے اسے ڈسٹرب کیا، تبھی اسے غصہ آ گیا۔ مہم بھانڈا نہ پھوڑتی تو وہ کبھی اسمیر کا نام اپنے لبوں پر نہ لاتی، مگر اس وقت وہ خود کو بے حد لاچار محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اصل بات بتانا پڑی، جسے سن کر خود اس کی والدہ نویرہ بیگم کا پارا آسمان کو چھو گیا۔ اس دو ٹکے لڑکے کی یہ مجال کہ اس نے تمہیں چانٹا مارا، کیا وہ کسی ریاست کا جاگیردار ہے؟ قریبی صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے وہ بے حد غصے سے چلائی تھی، جبکہ عریشہ ان کا منہ دیکھ کر بری طرح کام کر رہ گئی۔ وہ کسی بھی قیمت پر گھر میں لڑائی فساد نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اسمیر کی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے منمنائی، مما پلیز میری بات سنیں، غلطی میری ہی تھی، میں نے اسے ڈسٹرب کیا، اس کا پورا پروگرام خراب کر ڈالا۔ تبھی اس نے ہاتھ اٹھایا، مگر بہت زور سے چانٹا نہیں مارا اس نے مجھے، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں مما، پلیز میرا یقین کریں اسمیر کہ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر عاجزی سے گڑگڑائی تھی، مگر غصے سے بے حال نویرہ بیگم نے خنوط سے جھٹکا، بہت زور سے چانٹا نہیں مارا اس نے تمہیں، تو پھر یہ نشان کیسے بن گیا تمہاری گال پر؟ وہ مما شٹ اپ، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کی ہمدردی کرنے کی، میں آج اچھی طرح اس کا مزاج ٹھیک کرتی ہوں۔ ان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ فرزانہ بیگم نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور لوہے کو گرم دیکھ کر اس پہ چوٹ لگاتے ہوئے بولی، نور آپا پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن انصاف سے کام لے تو کہیں نہ کہیں قصور آپ کی عریشہ کا بھی بنتا ہے۔ اسے کون دعوت دیتا ہے کہ بھاگ بھاگ کر اس کے ناز اٹھائے؟ آخر ہماری بیٹیاں بھی تو ہیں، مگر ہم نے اپنے بچوں پر ایک حد قائم کی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ ہر پل کسی بھی ایرے غیرے سے ہمدردی کا بخار چڑھا رہے۔ پتہ نہیں وہ اپنے دل کے کون سے پھپھولے پھوڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ عریشہ نے حد درجہ دکھ اور بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ ارے سچ کہتی ہیں آپ، جب اپنا ہی آنگن ٹیڑھا ہو تو دوسروں کو الزام دینے کا کیا فائدہ؟ پتہ نہیں ان باپ بیٹیوں کو ہر کسی سے ہمدردی کا بخار کیوں چڑھا رہتا ہے۔ اب ان کے باپ کا گھر تو چھوڑ آئی ہوں، مگر ان بیٹیوں کو کیسے چھوڑوں؟ یہ تو میری ذمہ داری ہے، لیکن لگتا ہے کہ اب اس ذمہ داری سے بھی جلدی سبق دوش ہونا پڑے گا مجھے۔ آج سچ مچ عریشہ نے سب کے سامنے ان کی ناک کٹوا دی تھی۔ تبھی وہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے دل گرفتہ انداز میں بولی تو گویا عریشہ کے دل طوفانوں کی زد میں آ گیا۔ کس قدر الجھ کر بے یقینی سے اس نے ماں کا چہرہ دیکھا تھا۔